دیکھو جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی کی حالت بہتر اور چلے، پہلے بھی ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا رائٹ ہے کہ اس اسمبلی میں بیٹھے، یا یہ وزیر اعظم ایکچوئل وزیر اعظم ہے، یہ فیک وزیر اعظم ہے، یہ حکومت فارم 47 کی بل بوتے بنی ہے، یہ ان کے لوگوں نے خود ایڈمٹ کر لیا۔ اور ایون جو سابقہ کیئر ٹیکر جو ان کی ایکسٹینشن تھی، وہ پرائم منسٹر نے یہ بات ایکسیپٹ کر دی کہ اگر میں نے فارم 47 کی بات کی تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ آج ڈیبیٹ کی بات تھی، اور ڈیبیٹ ہمیشہ قانون آئین کا ایک تقاضا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونا ہے، اور رولز میں یہ پرووائڈڈ اسمبلی کے کہ اس پہ اپوزیشن کون کرے گا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس پہ حکومت نے رسپونڈ کرنا ہے۔ جب لیڈر آف دا اپوزیشن پہ بیٹھتا بات کرتا ہے، اس پہ صرف وزیر اعظم ہی رسپانس کر سکتا ہے، ہم اس کی صرف سے اتھارٹی نہیں مانتے خواجہ آصف کی کہ وہ اس کو رسپانڈ کرے، مچ لیس کہ وہ زیادتیات کی طرف چلا گیا۔ نہ صرف یہ کہ عمر ایوب صاحب کے بارے میں جو کہا، لیکن ایون ہمارے وکیل دوسرے جو ممبر صاحب ہے کاکڑ صاحب، اس کے بارے میں بھی غلط الفاظ کہیں۔ ہم 3 مرتبہ خاموش ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ خاموش نہ ہو تو ہم نے احتجاج کیا۔ اسپیکر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ موقع نہیں دیا۔ یہ ہم پہلے بھی اسپیکر صاحب کو بتا چکے تھے کہ بڑے مشکل سے آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو ٹائم کم دیتے ہیں، اور اگر دے بھی دے تو میوٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طرز عمل رہا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، پھر ہم اپنی اسمبلی باہر لگائیں گے۔ اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اسپیکر صاحب پہ اب لازم ہے کل سے اس نے اسمبلی کا ماحول کیسے رکھنا ہے اور اسمبلی کو کیسے چلانا ہے۔ اگر اپوزیشن لیڈر بات کر رہا ہے، اس کا رسپانس کس انداز میں ہوگا، اور اگر ہم پوائنٹ آف آرڈر اٹھائے تو اس کے اسی وقت موقع نہ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فلور پہ جواب نہیں دیں گے تو کہاں ہم باہر کر کے جواب دیں۔ خواجہ آصف اس کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری رہا ہے، وہ ایڈمٹ کر چکا ہے 2018 میں ہارا ہوا تھا، فون پہ یہ الیکٹ ہو کر کے ادھر آیا تھا، اور 2024 میں یہ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا، اور ہارا ہوا بندہ یہاں موجود ہے۔ اور اس کی بقا اسی میں ہے کہ ایسے الفاظ ذاتیات پہ چل کے دے دیں، کیونکہ اس نے بتانا تو کسی اور کو ہے، سنوانا کسی اور کو ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے ہم آج کی پروسیڈنگز جس میں اس نے یہ پارٹیسپیٹ کیا، جس طرز عمل کو اس نے روا رکھا ہے، اور اسپیکر صاحب نے جو اس کو نہیں روکا ہے، اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور کل ہم اپنے لائے عمل کا اختیار کریں گے۔ اور ایک سیکنڈ پھر چنگیز صاحب بات کریں گے۔ خواجہ آصف نے جو بات کی ایوب خان صاحب کے حوالے سے، میں یہ بھی بات کرتا چلوں، وہ تاریخ کا مطالعہ کر لے۔ مارشل لا سکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا، وہ مطالعہ کوئی لگا لے، اس کے بعد بات کریں۔ چنگیز صاحب اوور ٹو یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیڈر آف دا ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ بولنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن میں صرف جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف ایک عمر رسیدہ شخص ہے، لیکن اسے اپنی عمر کا بھی خیال نہیں۔ میں نے آج اس کے سفید بالوں کا خیال رکھا ہے۔ ادروائز وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو صرف چودھری نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ لطیفے سنائے گا، مسخرہ پن دکھائے گا، چودھری خوش ہوگا اور چودھری کا اچھا وقت گزر جائے گا۔ خواجہ آصف کو جو اس کی تعریف ہے، میں کوزے میں بند کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اس کو دونوں طرف جماعت والوں نے بھی، اس جماعت والوں نے بھی صرف مسخرے پن کے لیے رکھا ہوا ہے، لطیفہ بازی کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ اپنے آپ کو بڑا سیزنڈ پارلیمنٹیرین کہنے والا بندہ اتنی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ باتیں کرتا ہے، ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی آج ہماری طرف سے کہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کلمہ پڑھ کے یہ بات کہہ دیں کہ آپ ریحانہ ڈار سے جیتے ہوئے ہیں، ہم آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ دوسری بات، غصہ اسے کس بات کا تھا؟ جب اس نے ایوب خان صاحب کے بارے میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا تو میں نے اور شاہد خٹک نے اٹھ کر یہ بات کی کہ خواجہ صاحب ریکارڈ درست کریں، آپ وراثتی پیداوار ہیں ماشاء اللہ کی۔ آپ کے والد صاحب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں مجلس شورا کے ممبر تھے اور سپیکر تھے،
और वो तसलसल चला आ रहा है। आप पिछली बार भी जिन लोगों ने आपको जितवाया था पूरे पाकिस्तान को पता था, इस बार भी जिन लोगों ने आपको खान 47 के लिए लेके आए हैं पूरे पाकिस्तान को पता है। जब रिकॉर्ड की दुरुस्तगी उनको दिखाया, जब आईना दिखाया, तो फिर वो पटड़ी से उतर के अपनी बड़ी उम्र का उन्होंने एडवांटेज लेते हुए गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैंने वो बर्दाश्त किए इसलिए कि मेरे से वो उम्र से बड़े हैं। स्पीकर साहब को हमने सारी चीज़ें एक्नॉलेज करवाई, बताया कि ये अगर ये इस तरह ये अपने आप को जो 6 बार कहते हैं कि हम कितने साल के पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जो इनसे सीखेंगे, हम नए हैं तो फिर हम इनसे 2 हाथ आगे जाएंगे, फिर हम वो ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो एक पार्लियामेंटेरियन को ज़ेब नहीं देती। लिहाजा आज का ख्वाजा आसफ की स्पीच जो थी उस पर कोई फैक्ट्स और फिगर नहीं थे, मासवाए लतीफ़ेबाजी की। और जिस तरह वो करते हैं, आपके पास भी आएंगे 3 लाइनें उर्दू बोल के एक पंजाबी का चुटकुला छोड़ेंगे, ये 2 उनके पास है, 2 लाइनें उर्दू बोलेंगे, एक लफ्ज़ पंजाबी का बोलेंगे। जब मेरिट की बात आएंगे उनके पास मेरिट पे बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। हम आज के इस एक्ट की ख्वाजा आसफ की भरपूर मजम्मत करते हैं और स्पीकर साहब से ये हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर साहब आज जो उन्होंने गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल किया है उसका सीवियर नोटिस लेंगे ताकि जो हाउस है वो स्मूथली चलता रहे। अगर इसकी तरह का तमस्खरपन होता रहा तो फिर ये हाउस चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।